مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد پچھلے جمعہ کو ایک حدیث کا بیان ہوا تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ، جو شخص استغفار کرتا ہو وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں، چاہے دن میں 70 مرتبہ گناہ کا ارتکاب کرے۔ اس حدیث میں جو تسلی کا سامان ہے اس کا بیان پچھلی مرتبہ پچھلے جمعہ کو ہوا تھا، لیکن اس حدیث کے متعلق دو پہلو اور ہیں جو پچھلے جمعہ میں بیان نہیں ہو پائے تھے، وقت ختم ہو گیا تھا، تو آج تھوڑا سا تذکرہ ان دو پہلوؤں کا کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس کے اوپر جو فائدہ لکھا ہے، یعنی اپنی طرف سے جو تشریح فرمائی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں استغفار کی فضیلت ہے، جس کا بیان پچھلے جمعہ میں ہو چکا ہے الحمدللہ۔ آگے فرماتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ کسی عاصی کو جو توبہ کر چکا ہو یا اس کے توبہ کرنے کا احتمال ہو، حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ تائب ذم اسرار سے بری ہے، اور ہر عاصی میں احتمال تائب ہونے کا ہے، اور مدار ذم کا اسرار ہی تھا، پھر کیا حق رہا لوم استحقار کا۔ اسی لیے اہل اللہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کسی گناہ میں مبتلا تھا، یہ مبتلا ہوا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس نے توبہ بھی کر لی، تو اب جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا، اب اس گناہ کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھنا یا اس کو عار دلانا یا اس کو طعنہ دینا کہ تم تو فلاں تھے، تم تو یہ حرکتیں کیا کرتے تھے، ایسا طعنہ دینا یہ بہت سخت، یہ خود گناہ کی بات ہے۔ ارے بھائی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے اپنا معاملہ صاف کر لیا توبہ کر کے، اور جیسا میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ توبہ کرنے سے صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتا بلکہ نام اعمال سے وہ عمل مٹا دیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وہ نام، اس کا نام تک مٹا دیا اس گناہ کو، اور تم اس کی وجہ سے اسے حقیر سمجھ رہے ہو یا اس کے اوپر طعنہ دے رہے ہو یا اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو کہ تم تو ایسے تھے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی سخت ناگوار ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من عیر اخاہ بذنب
قد تاب منه. بڑی سخت وعید بیان فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اپنے بھائی کو کسی ایسے گناہ پر عار دلائے، یعنی اس کے اوپر اس کو تانا دے اس گناہ کا جس سے وہ توبہ کر چکا، تو فرمایا کہ یہ شخص جو عار دلانے والا ہے، تانا دینے والا ہے، اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو. اللہ بچائے. تو کسی کو اس گناہ پر تانا دے رہا ہو کہ بھئی اس نے گناہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اپنا معاملہ صاف کر چکا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما چکے، اس کے نام اعمال سے اس گناہ کو مٹا چکے، اور پھر تم اس کو عار دلا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناگوار ہے، اور پھر اللہ بچائے خود مبتلا ہونے کا. یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ تو اس شخص کی بات ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اسے توبہ کرنا، لیکن اگر پتا بھی نہیں کہ توبہ کر لی، علم نہیں ہے کہ توبہ کر لی یا استغفار کر لیا ہے، لیکن ایک مومن کے بارے میں احتمال تو ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے توبہ کر لی ہو یا آئندہ کر لے، یا استغفار کر لیا ہو یا آئندہ کر لے. تو اگر کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھ بھی رہے ہو اور ابھی تک اس کے توبہ کرنے کا علم بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کو حقیر سمجھنے کا کوئی حق نہیں. کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے دے، توبہ کر لے، استغفار کر لے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص استغفار کر لے وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جاتا. تو اس واسطے کسی کو حقیر سمجھنے کا حق حاصل نہیں. یاد رکھو کہ نفرت گناہ سے ہونی چاہیے، گناہ گار سے نہیں. نفرت گناہ سے ہے، نفرت معصیت سے ہے، نافرمانی سے ہے. لیکن جو شخص اس نافرمانی میں مبتلا ہے اس سے نفرت نہیں سکھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس کے اوپر ترس کھاؤ. یہ بیچارہ ایک بیماری میں مبتلا ہے، ایک مشکل میں مبتلا ہے، وہ ترس کھانے کی چیز ہے. جیسے کہ بیمار ہو کوئی شخص کسی بیماری کا مریض ہے تو بیماری سے تو نفرت ہے، لیکن بیمار سے نفرت کرو گے کہ یہ بیمار ہے لہذا اس سے نفرت کی جائے. بیماری سے نفرت کرو اور اس کو دور کرنے کی دعا کا سامان کرو، اس کو دور کرنے کی دعا کرو. لیکن بیمار نفرت کے لائق نہیں ہے، وہ تو ترس کھانے کے لائق ہے کہ اللہ کا بندہ ہے بیچارہ کس مشکل میں مبتلا ہو گیا. جس طرح اس کے حق میں ترس کھاتے ہو، اسی طرح اگر کوئی گناہ میں مبتلا ہے، معصیت میں مبتلا ہے، یہاں تک کہ کفر میں مبتلا ہے، اس کے بارے میں بھی اس کے کفر سے نفرت کرو، اس آدمی سے نہیں، اس شخصیت سے نہیں. اس کے حق میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا کرے. دیکھو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تیر اندازی ہو رہی ہے، پتھر برسائے جا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اثر کے کئی حصے خون سے لہو لہان ہو رہے ہیں. اس وقت بھی زبان پر جو کلمات آتے ہیں وہ یہ کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دیجیے، اس کی بیچاری کو حقیقت کا پتہ نہیں. یعنی ان کی اس معصیت، ان کے اس کفر، ان کے اس کے شرک، ان کی اس زیادتی اور ظلم کے باوجود ان سے نفرت نہیں، ان سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ یہ ناواقف لوگ ہیں، ان کو حقیقت حال کا پتہ نہیں ہے، اس واسطے میرے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا کرنا. تو جب کسی کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھو تو اس کے اوپر ترس کھاؤ اور اس کے لیے دعا کرو، کوشش کرو کسی طرح بچ جائے اس گناہ سے، اور اس کو تبلیغ کرو، دعوت کرو، جو چاہو کرو، لیکن حقیر نہ جائے. کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو توفیق دے دے استغفار کی، توبہ کی، تو تم سے بھی آگے نکل جائے. حضرت حکیم علمت مولانا تھانوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد میں نے
اپنے متعدد بڑوں سے سنا ہے، حضرت والد صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے بھی، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے بھی، کہ یوں فرماتے تھے کہ میں اب ہر مسلمان کو اپنے آپ سے حالاً اور ہر کافر کو احتمالاً اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں. کافر کو بھی احتمالاً کی کیا معنی؟ احتمالاً کے معنی یہ کہ اس وقت تو کفر میں مبتلا ہے، لیکن کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے اور کفر کی مصیبت سے نکل جائے، اور نکلنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے. اور مسلمان صاحب ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت اس کو عطا فرمائی ہے، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا اس کے معاملات ہیں. ہر انسان کا معاملہ اپنے اللہ سے مختلف ہوتا ہے، تو کسی کو کے بارے میں کیا رائے ظاہر کریں کہ یہ ایسا ہے اور ویسا ہے. اس واسطے فرماتے ہیں میں تو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں اور مسلمان ہوں. حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہر مسلمان. اب ظاہر ہے کہ کوئی جھوٹ کا غلط بیانی کا تو احتمال ہے نہیں کہ ایسے مروتاً کہہ دیا ہوگا ہر ایک آدمی سے میں اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہوں. یقیناً سمجھتے ہوں گے، تبھی تو فرمایا کہ ہر ایک سے افضل سمجھتا ہوں، ہر ایک کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں. تو کسی کو حقیر جاننا معصیت کی وجہ سے بھی ہو کیوں چاہے وہ درست نہیں. یہ پیدا ہو جاتی ہے بات بعض اوقات ان لوگوں میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور خاص طور سے جو پلٹتے ہیں نا لوگ، جس وقت کہ پہلے شروع میں حالات دینی اعتبار سے ٹھیک نہیں تھے، بعد میں پلٹا کھایا اور دین کی طرف آئے، نماز روزے کے پابند ہو گئے، روزہ قطع شریعت کے مطابق بنا لی، مسجد میں جانے لگے، جماعت کے پابند ہو گئے. اب شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ بھائی دیکھو تم تو چل پڑے سیدھے راستے پر، اور یہ جو ہے سب مخلوق یہ سب تباہ ہے، اور وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے، ان کے اوپر حقارت کی نگاہ ڈالنے لگتے ہیں، ان کے اوپر اعتراض اس انداز سے کرتے ہیں جو دل خراش انداز ہوتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شیطان ان کو عجب میں، تکبر میں، اپنی بڑائی میں، خود پسندی میں مبتلا کر دیتا. اپنی بڑائی آ گئی، خود پسندی آ گئی، اللہ بچائے، تو سارے اعمال کو حرف کرنے والی ہے. جب نگاہ اس بات پر جانے لگی کہ میں بڑا نیک ہوں اور دوسرے بد ہیں، اور ان کی طرف نگاہ حقارت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ شروع ہو گیا، تو شیطان نے انسان کو مبتلا کر دیا عجب میں. عجب کہتے ہیں خود پسندی کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بڑا نیک سمجھنا، اس میں مبتلا کر دیا. اب نتیجہ یہ کہ جو اعمال اچھے خاصے کر رہا تھا وہ اعمال بھی حقارت ہو گئے، کیونکہ عمل وہ مقبول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو اخلاص کے ساتھ ہو، جس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے مجھے توفیق عطا فرمائی، نہ یہ کہ دوسروں پر بڑائی کا اظہار کرے، نہ یہ کہ دوسروں کو حقیر سمجھے. تو اس واسطے کسی بھی کافر، فاسق، ایسا بھی آدمی ہو، حقارت کا معاملہ کسی کے ساتھ نہیں. ہاں ترس ہو. ہمارے ایک استاد نے بیان بچپن میں بتایا تھا، الحمدللہ اس پر عمل کی توفیق بھی ہو جاتی ہے. وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تمہیں بیمار نظر آئے تو اس وقت دعا یہ کرو کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جب کوئی بیمار دیکھو کسی مشکل میں ہے، بیماری میں ہے، کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس بیماری سے عافیت عطا فرمائی جس بیماری میں یہ بیچارہ مبتلا ہے، اور بہت سے لوگوں پر آپ نے مجھے فضیلت دی کہ بہت سے بیمار ہیں، الحمدللہ میں صحت مند ہوں. یہ دعا کا یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے یہ تعلیم فرمائی اور بڑی پیاری دعا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں، حضرت صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. میں جب بھی کسی اسپتال کے بعد سے گزرتا ہوں تو الحمدللہ یہ دعا
یہ پڑھتا ہوں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہم بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور ساتھ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کو صحت عطا فرما دی جب بھی کسی اسپتال شفا خانے کے بعد سے گزرنا ہو۔ تو ہمارے استاد فرماتے تھے کہ یہ دعا جو بیماروں کے حق میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی ہے، میں جب کسی کو کسی معصیت میں مبتلا دیکھتا ہوں تو اس وقت بھی پڑھتا ہوں کہ الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ۔ وہ فرمائے تھے کہ میں بعض اوقات جاتا ہوتا ہوں، دیکھا ہے کہ سنیما کی لائن لگی ہوئی ہے لمبی چوڑی، سنیما دیکھنے کے لیے لوگ لائن لگائے کھڑے ہیں، تو ان کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتا ہوں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہم بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے اس بلا سے محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو بیمار کے حق میں جو دعا ہے وہ اس کے حق میں بھی ہے جو معصیت کر رہا ہے، وہ اس وجہ سے کہ جس طرح بیمار کے اوپر ترس کھایا جاتا ہے اسی طرح اس کے اوپر بھی ترس کھانا ہے کہ یہ بیچارے اس بلا میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور ساتھ میں دعا کر لو کہ یا اللہ ان کو اس بلا سے نکال دی۔ کیا پتا آج فرض کرو آپ گزر رہے ہو اور کسی معصیت کے کام میں لائن لگی ہوئی ہے، وہ سنوائی کی لائن لگی ہوئی فرض کرو، اب آپ ایک شکل تو یہ ہے کہ ان سب کو حقیر سمجھیں، کیسے بےہودہ لوگ ہیں جو یہاں پر کھڑے ہیں، اور اس کے ساتھ دل میں حقارت کا برتاؤ پیدا ہو، یہ بے دین ہے، فاسق و فاجر ہے، معصیت میں مبتلا ہے، یہ دل میں خیال آ رہا ہے اور ان کی حقارت دل میں آ رہی ہے۔ کیا پتا ان لائن میں لگے ہوئے لوگوں میں سے کتنوں کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے اور استغفار کی توفیق عطا فرما دے اور تم سے کہیں آگے نکل جائے۔ کس بات پہ اتراتے ہو، کس بات کے اوپر عجب میں مبتلا ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دے دی ہے، الحمدللہ اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے توفیق عطا فرما دی ہے۔ ان کو بھی یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی، دعا کرو ان کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس بیماری سے نجات دے۔ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، چاہے وہ کافر ہو یا مشرک ہو یا مومن ہو اور فاسق و فاجر ہو۔ ہاں اس عمل سے نفرت کرو، کفر سے نفرت، شرک سے نفرت، معصیت سے نفرت، گناہ سے نفرت، ان چیزوں سے نفرت کرو، لیکن آدمی سے نہیں، آدمی سے محبت کا معاملہ کرو، اور جب بات کہنی ہو تو نرمی سے کہو، شفقت سے کہو، ہمدردی سے کہو، محبت سے کہو، تاکہ اس کے اوپر اثر انداز بھی ہو۔ یہ ہمارے سارے بزرگوں کا یہی معمول۔ میں نے اپنے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ سے سنا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک آدمی کو سولی پہ لٹکایا ہوا ہے اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا اور ایک پاؤں کٹا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا بھائی کیا قصہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ بڑا عاجز قسم کا ڈاکو ہے، ہر وقت ڈاکے ڈالتا رہتا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس کا ہاتھ کٹا، ایک مرتبہ پاؤں کٹا، اور اب پھر پکڑا گیا ہے، پھر اس کو اب سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر اس کا جو اس کے ہاتھ یا پاؤں خدا نے یاد نہیں رہا، ہاتھ چوم لیا، اس کا جا کے ہاتھ چوم لیا۔ کسی نے کہا حضرت ایسا ڈاکو جو تین مرتبہ ڈاکے ڈال، پتہ نہیں کتنی مرتبہ ڈال چکا ہوگا، 3 مرتبہ پکڑا گیا، سولی پہ لٹکا ہوا ہے، آپ ہاتھ چوم رہے ہیں اس کا؟ تو فرمایا کہ اصل میں نے جو اس کا ہاتھ چوما وہ اس وجہ سے کہ ایک اس کی یہ تو سب خرابیاں ہیں کہ اس نے چوری کی، ڈاکہ ڈالا، لیکن ایک وصف ہے اس کے اندر، وہ وصف بڑا اچھا ہے، اگرچہ اس وصف کو اس نے غلط استعمال کیا لیکن وصف اچھا تھا، اور وہ ہے استقامت، کہ جو کام جس کام کو اپنا زندگی کا مشغلہ بنایا اس میں ڈٹا ہوا ہے، ہاتھ کٹ گیا پھر بھی ڈٹا ہے، پاؤں کٹ گیا پھر بھی ڈٹا ہے، اب سولی میں لٹکایا جائے پھر بھی ڈٹا ہے۔ تو استقامت اچھا وصف ہے،
اگرچہ اس نے اس کو غلط استعمال کیا، لیکن اس استقامت اللہ تعالیٰ ہم کو یہ استقامت اپنی عبادت میں عطا فرما دے، اپنی بندگی میں عطا فرما دے، اپنی طاعت میں عطا فرما دے، تو یہ بہت اچھا ہے. اس واسطے میں نے کہا اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو بھائی در حقیقت جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ آدمی سے نفرت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اس کی خرابیاں اپنی جگہ ہیں، قابل نفرت ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی اچھائی ہے تو وہ لے لینے کے لائق ہے، اور ہم اس شخص سے ذاتی طور پر نفرت نہیں کرتے. تو اس لیے بھائی یہ سبق جو حضرت نے یہاں سے نکالا ہے حدیث سے وہ یہ ہے کہ تحقیر کسی مومن کی نہ کرو، چاہے وہ گناہ میں مبتلا کیوں نہ ہو. ہاں اس کی اصلاح کی فکر کرو، اس کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرو، محبت سے، پیار سے اسی سے کہو، اس پر اعتراض مت جڑو، اس کو بدنام کرنے کی فکر نہ کرو، اسی سے جا کر پیار سے محبت سے کہو. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم احمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عجیب عجیب باتیں حضرت کی وہاں ملتی ہیں، دنیا میں اور کہیں ملتی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. آئینہ ہے نا، تو آئینے کے معنی یہ ہے کہ جیسے آدمی کے چہرے پر اگر کوئی عیب لگ جائے، کوئی داغ لگ جائے، کچھ لگ جائے تو ویسے خود نظر نہیں آتا. آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے تو آئینہ بتا دیتا ہے اس کو کہ بھائی تمہارے چہرے پر یہ داغ لگا ہوا ہے. تو آئینہ جو ہے انسان کو اپنے عیب واضح کر دیتا ہے. تو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، یعنی مومن کو چاہیے کہ اگر دوسرے کے اندر عیب دیکھے تو اس عیب کو بتا دے کہ بھائی تمہارے اندر یہ داغ لگا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کر لو. یہ حدیث میں ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے معنی یہ ہے کہ ہر مومن کو چاہیے کہ دوسرے کے اندر اگر کوئی غلطی دیکھے تو محبت سے، پیار سے اس کو بتا دے کہ بھئی یہ غلطی ہے، وہ نکال دو. جیسے مثلا آپ دیکھیں کسی آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اوپر کوئی چیونٹا چل پڑا تو کیا کرو گے؟ بتاؤ گے اس کو کہ بھئی تمہیں یہ چیونٹا چل رہا ہے، یہ اٹھا لو، اٹھا کر اس کو الگ کر دو گے. اس سے محبت کا تقاضا یہ ہے. اسی طرح اگر کوئی اس کے اندر خرابی ہے دینی، تو اس دینی خرابی کو بھی اس کو بتا دینا چاہیے، پیار سے، محبت سے. مومن کا آئینہ ہو. حضرت فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ تعالیٰ سے رہو کہ اسی حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب کسی کا عیب دیکھو یا غلطی دیکھو تو اسی کو بتاؤ، دوسروں میں کیسے مت پھرو. اس واسطے کہ آئینہ کی مثال دی نا، تو آئینہ جو ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اسی کو بتائے گا جو اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا. وہ دوسروں سے نہیں کہتا پھرتا. جو دائیں بائیں کھڑے ہیں ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ آئینے میں کیا نظر آ رہا ہے. وہ آئینہ جو ہے وہ صرف اسی کو بتائے گا جو سامنے کھڑا ہے. لہذا اسی کو بتاؤ اور دوسروں میں کہتے وقت پھرو کہ صاحب فلاں تو یہ کر رہا تھا، فلاں یہ کر رہا تھا، اور وہ اس پہ تو فلاں عیب ہے، اس میں فلاں عیب ہے. دوسروں سے بڑا بتاتے پھرو گے، بدنام کرو گے، تو اس کے معنی یہ کہ تمہاری نفسانیت اس میں شامل ہوگی. وہ دین نہیں ہے، وہ نفسانیت. ہاں اسی سے کہہ دو، تنہائی میں، محبت سے، پیار سے. تو یہ عین اخوت کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے. حقیر سمجھنے کا کوئی بنیاد نہیں. ایک پہلو تو اس حدیث میں یہ تھا جو حضرت نے جس کو بیان فرمایا، جو پچھلی مرتبہ رہ گیا تھا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات، دوسرا پہلو جو پچھلی مرتبہ رہ گیا تھا وہ یہ ہے کہ یہ تو فرما دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، تسلی تو بہت بڑی ہو گئی کہ صاحب 70 مرتبہ بھی گناہ کرے آدمی اور استغفار کرتا رہے تو وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جاتا. لیکن اس کا کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مزے سے گناہ کرتے رہو اور اس سے بچنے کی کوشش نہ کرو، اور گناہ کرتے وقت پہلے سے ذہن میں رکھ لو کہ بھائی استغفار بھی کرتے رہیں گے، گناہ بھی کرتے رہیں گے. تو استغفار اور توبہ کے بھروسے پر
گناہ کرنے کا جان بوجھ کر اقدام، یہ مطلب نہیں حدیث کا تو جان بوجھ کر سوچو بھائی چلو اللہ میں حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چھٹی دے دی کہ استغفار کر لو، کیا 70 مرتبہ واپس پھر بھی کرتے رہو، تو اب کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، کر لیں گے گناہ اور بعد میں استغفار بھی کر لیں گے اور توبہ بھی کر لیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ بچائے، توبہ بے شک اور استغفار بے شک تریاق ہے اس زہر کا، لیکن تریاق زہر کا یہ نہیں ہے کہ آدمی تریاق کے بھروسے پر زہر کھا لے کہ تریاق تو رکھا ہے لاؤ چلو کھا لوں زہر۔ کوئی بھی آدمی اس بھروسے پر زہر نہیں کھائے گا کہ میرے پاس تریاق رکھا ہوا، کیوں؟ اس واسطے کہ پتہ نہیں زہر کھانے کے بعد تریاق کھانے کی مہلت بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی، اور پھر تریاق کارآمد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وقت ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ دیوبند میں حضرت والد صاحب صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا عمل ہاتھ آ گیا بچھو کاٹنے کا کہ کسی کو کوئی بھی بچھو کاٹ لیتا تو اتنا تیر بہادر عمل تھا کہ وہ عمل کیا اور فوراً بچھو کی ساری لہریں وہریں سب ختم ہو جاتی، وہ کوئی عمل تھا۔ اور اتنے اس میں والد صاحب مشہور ہو گئے کہ سارے دیوبند میں جہاں کہیں کسی کو بچھو کاٹتا وہ فوراً لے کے والد صاحب کے پاس دوڑاتے کہ بھائی وہاں جاؤ، وہ عمل کریں گے تو بچھو کا اثر دور ہو جائے گا۔ سارے دیوبند میں مشہور ہو گیا کہ بچھو کاٹنے کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل میں تاثیر عطا فرما دی۔ خود فرماتے ہیں والد صاحب ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا دیوبند میں اپنے مکان کے صحن کے اندر، اس زمانے بجلی وجلی تو ہوتی نہیں تھی، لالٹین چل رہی تھی صحن کے اندر، ایک ہی لالٹین تھی۔ تو میری والدہ وہ کسی کام سے اندر کمرے میں جانے لگی، وہاں لالٹین نہیں تھی، تو والد صاحب کچھ لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے تھے، تو والدہ نے کہا ہوگا کہ بھئی میں وہاں جانا چاہتی ہوں، یہ لالٹین مجھے آپ دے دیں تاکہ میں وہاں چلی جاؤں۔ تو والد صاحب نے فرمایا کہ بھئی میرے لکھنے میں حرج ہوگا، اب تھوڑا سا تو آپ کو جانا ہی ہے، اگر جا کے اندر سے لے لیجیے۔ انہوں نے کہا بھئی آج کل وہ بچھو بہت نکلتے ہیں اور کہیں اندر چلی گئی اور بچھو نے کاٹ لیا تو اور مشکل ہوگی۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں میرے منہ سے نکلا کہ ارے بھائی کہاں بچھو، اور اگر بچھو نے کاٹ بھی لیا تو تمہارا کیا نقصان کرے گا، اگر بچھو نے کاٹ بھی لیا تو تمہارا کیا نقصان کرے گا۔ مطلب یہ تھا کہ میرے پاس تو عمل ہے، اگر کاٹ بھی لے گا تو فوراً وہ عمل کر لوں گا اور اس سے بچھو کا اثر ظاہر ہو جائے گا، تمہارا کیا نقصان ہو۔ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ میرے منہ سے نکل گیا، وہ ہماری والدہ اتفاق سے ان کے کہنے پر چلی گئی اندر، پاؤں رکھا ہی تھا کہ بچھو نے ڈسے، اور جب بچھو نے ڈسا تو والد صاحب دوڑے اور دوڑ کر چاہا۔ فرماتے ہیں کہ اس عمل کے جتنے حربے تھے استعمال کرنے کے سارے آزما لیے، مگر وہ بچھو کا اثر ظاہر نہیں ہو گیا تھا، ساری دنیا کے اوپر اثر ظاہر ہو رہا تھا، بچھو جس کا کاٹتا تھا وہ آ کر یہاں پر کرانا تھا، لیکن اس دن کہنے لگے کہ میں نے اپنا سارا زور ضرب کر لیا اس عمل کا، لیکن وہ اثر ظاہر نہیں ہو، لہریں ہیں جب وہ بند نہیں ہو کے دیتے۔ نتیجہ یہ آخر کار پھر دوڑے اور خدا نے کسی دوسرے حکیم کے پاس ڈاکٹر کے پاس گئے اور خود اسے عمل کیا، وہ ساری رات اس پریشانی میں مبتلا رہے۔ تو والد صاحب یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک تو بڑا بول انسان کبھی نہ بولے، کتنا ہی کسی کام کا ماہر ہو، لیکن بڑا بول کہ جی مجھے یہ آتا ہے میں یہ کر گزروں گا، یہ کبھی نہ بولے۔ اور دوسرے اس کو فرماتے تھے کہ دیکھو اس دن کیا ہوا کہ اپنے اس عمل کے بھروسے پر بچھو کے ڈسنے کو گوارا کر لیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بچھو کا زہر چڑھ گیا۔ تو فرماتے تھے اسی کیا پتا ہے، اللہ بچائے، اسی گناہ کے وقت میں روح قبض ہو جاتے، اللہ بچائے، اور گناہ کر بھی لیا تو پھر توبہ کی توفیق ہو کہ نہ ہو، اللہ بچائے۔ گناہ ایسی چیز ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف کھینچتا ہے،
ایک معصیت دوسرے معصیت کی طرف کھینچتی ہے. ایک گناہ کر لیا، جب تک گناہ نہیں کیا تو ایک پردہ پڑا ہوا ہے، ایک حجاب ہے، اور رکاوٹ انسان کے دل میں موجود ہے کہ بھئی یہ گناہ ہے، مجھے نہیں کرنا. لیکن جب ایک مرتبہ کر گزرا تو وہ حجاب اٹھ جاتا ہے، وہ پردہ اٹھ جاتا ہے. اس کے بعد جرأت اور بڑھ جاتی ہے گناہ کے اوپر. اللہ بچائے، اللہ بچائے. گناہ کے اوپر اور جرأت بڑھ جاتی ہے. یہ اب تو طبیعت عادی ہو گئی ایک مرتبہ کرنے، تو اس واسطے پھر دوبارہ تقاضا ہوتا ہے. پھر آدمی کب تک یہ کام کرو گے؟ اور پھر کیا پتا پھر توبہ کی توفیق ہو کہ نہ ہو، ذہنی بدل جائے. اللہ بچائے. گناہ ایسی چیز ہے جو انسانوں کی عقل مار دیتا ہے، مت مار دیتا ہے. سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی. گناہ کے نتیجے میں انسان اس امید پر گیا تھا کہ بھائی بعد میں توبہ کر لوں گا، استغفار کر لوں گا. گناہ کے نتیجے میں عقل خراب ہو گئی اور اس کی وجہ سے راستہ ہی پلٹ گیا، کسی اور راستے پر پڑ گیا. لہذا یہ نہیں ہے کہ گناہ کر لے آدمی توبہ استغفار کے بھروسے پر. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کرے، گناہ سے روکے، اور مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے. اور عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات نفس کے پیچھے لگا دے اور اللہ کے اوپر آرزویں باندھتا رہے کہ اللہ میں معاف کر دیں گے. یعنی اپنے آپ کو تو لگا رکھا ہے خواہشات نفس کے پیچھے، اور اس میں کہیں اس کو لگام نہیں دیتا اپنے نفس کو، لیکن تمنا لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، توبہ کر لوں گا، استغفار کر لوں گا، معاف ہو جائیں گے. اس کو فرمایا کہ عاجز ہے. یہ ایک عقل مند کا کام یہ نہیں. لہذا یہ حدیث گناہوں پر جرأت دلانے کے لیے نہیں ہے کہ آدمی گناہوں پر جری ہو جائے اور توبہ اور استغفار کے بھروسے پر گناہ کا ارتکاب کرنا شروع کر دے، بلکہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی اپنی طرف سے کوشش تو کر رہا ہے انسان، لگا ہوا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں، پھر بھی پھسل گیا غلطی سے اور کسی گناہ کا ارتکاب ہو گیا، تو اس کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ استغفار کر لو، توبہ کر لو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے، اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھیں گے. یہ ہے کہ جیسے میں بتایا تھا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کسی ایسی ناجائز ملازمت میں مبتلا ہے. اب ان کو مشورہ یہ نہیں دیا تھا کہ فوراً ملازمت چھوڑ دو، فوراً چھوڑ نہیں سکتے، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر کا خرچ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو آدمی اس صورت میں اس حدیث سے فائدہ اٹھائے کہ بھائی استغفار بھی کر رہا ہے، برا بھی سمجھ رہا ہے کہ ہے غلط کام، ناجائز کام، لیکن میں چھوڑنا بھی چاہ رہا ہوں، دوسری ملازمت بھی تلاش میں ہوں، لیکن اس دوران استغفار کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے تو انشاءاللہ اصرار کرنے والے میں نہیں لکھا جائے. یا ایسی کسی اور ایسی مجبوری میں مبتلا ہے تو وہاں اس سے فائدہ اٹھائے، وہاں اس سے کام لے، لیکن گناہوں کی جرأت اللہ بچائے نہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں پر جری ہونے سے بچائے. لا الہ الا اللہ. کتنی دیر ہوئی؟ 5 منٹ. چلیے بس پھر آج یہی سبق کافی ہے، انشاءاللہ دعا کر لیں. اللہم صلی علی ان کی بچی نواسی پیشن ہو گیا، دعا کرتی ہے. 11 کو تو منسوخ ہو گیا تھا، 6 کو مسوخ ہو رہا نہیں 11 آج 6 کی نا. اچھا آج مسوخ 11 کو نا 11 ہے. یہ اعلان ہے کہ مرکز الاقتصاد اسلامی کے تحت 11 ستمبر بروز بدھ صبح 9 سے 1 بجے دوپہر تک وراثت کے احکام سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين या अरहमर राहिमीन अपने फजल व करम अपनी रहमत से हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम छोटे बड़े अगले पिछले खुफिया आलानिया हर तरह के गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हमारे अमाल व अखलाक की इस्लाह फरमा। या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इत्तिबा सुन्नत की तौफीक कामिल और रास्ते अता फरमा। या अरहमर राहिमीन हम में हमारे मुताल्लिकीन में जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। या अल्लाह जो तंगदस्त है उनकी तंगदस्ती को दूर फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को रफा फरमा। या अल्लाह तमाम हाज़रीन को उनके तमाम जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबकी मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने हमसे दुआ के लिए कहा है अपनी रहमत से उन सबकी दिली मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह अपनी रहमत से उन सबकी दिली मुरादों को पूरा फरमा। एक साहब ने पैगाम भेजा है कि उनकी नवासी का एक्सीडेंट हो गया है, दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक या अल्लाह अपनी रहमत से उसको सेहत और आफियत कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा। या अल्लाह उसको सेहत और आफियत कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा। या अल्लाह उसको सेहत और आफियत कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु अब्दुका व नबियुक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु अब्दुका व नबियुक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन आमीन बिरहमतिका या जज़ाक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.